میں آج آفس سے لوٹا تو میری بیوی روز کی طرح روتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ کر معافیا مانگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ ہر وقت کیوں روتی رہتی تھی، حالانکہ میں اور میرے والدین اور چھوٹے 2 بہن بھائی سب اس کا خیال رکھتے تھے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن شادی کے 1 سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے خود کو ذرا سا بھی نہیں بدلا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے والد اور 3 بڑی بہنوں کا ایک ساتھ انتقال ہو چکا تھا، مگر ہم نے بھی تو اپنی طرف سے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اور میری ماں نے اس کی تنہائی دور کرنے کو میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، تاکہ اس کی کسی بھی طرح کی ضرورت یا مشکل میں وہ بلا جھجک ہم سے سب کچھ کہہ ڈالے۔ مگر یہاں تو الٹا حساب چل رہا تھا، جتنا اس کا خیال رکھا جاتا اتنی ہی زیادہ اس کی اداسی بڑھ جاتی تھی، اور ہم سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر کس طرح اس کو معمول کی زندگی کی طرف لایا جائے، بالکل اسی طرح جیسے میں اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کی دل جوئی میں لگ چکا تھا، بجائے اس کے کہ وہ میری تھکن کا احساس کرتی اور کبھی تو ہنس کر میرا خیر مقدم کرتی۔ مگر یہ سب کہاں ممکن ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے 1-2 بار اشاروں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش بھی کر ڈالی کہ کوئی بھی چاہے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، ایک حد تک یہ سب برداشت کر سکتا ہے، اور یہی میرا اور میرے گھر والوں کے معاملے میں بھی ممکن تھا، کیونکہ میرے گھر والوں نے فردوس کو ہمدردی دکھاتے ہوئے میرے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ تو دیا تھا، مگر اب وہ لوگ اکثر مجھے سمجھا رہے ہوتے تھے کہ بیٹا تم صبر سے کام لینا۔ ابھی وہ اپنے دکھ سے صحیح طرح سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی، اسی لیے ایسا کر رہی ہے، بس اس کو تھوڑا وقت دو اور نرمی اور توجہ سے پیش آیا کرو۔ اور میں بھی ابھی صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن کبھی کبھی جب میں دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا ہوں تو میری بڑی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم بیوی نارمل موڈ میں ہو، لیکن حقیقت میں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میری یہ بے درر سی خواہش پوری ہو جاتی۔ مگر اب میں اس سب سے بہت اداس ہو جاتا تھا۔ آخر کو میں بھی ایک انسان ہوں اور خواہشات اور جذبات رکھتا ہوں، کب تک صبر سے یہ سب برداشت کر سکتا ہوں؟ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ محترمہ کا شاید عمر بھر سوگ میں ہی رہنے کا ارادہ تھا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بنا آواز دیے اس کو نظر انداز کر کے خاموشی سے کچھ دیر کو آنکھیں بند کر کے آرام کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کو خبر کیے بنا جوں کا توں بستر پر دراز ہو گیا۔ تب اچانک روتے ہوئے وہ خدا سے جو کہہ رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کمرے میں تنہا ہے، اس لیے اونچی آواز میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ایسے گر گرا رہی تھی جیسے بچے کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے میری ہستی ہی ہلا دی تھی۔ آج سے سال پہلے جب چچا اور ان کی صاحبزادیاں ایک شادی پر گئی تھیں تو وہاں پر میری سالی نے ہی اپنے باپ اور تینوں بڑی بہنوں کو، میرا نام راشد علی ہے اور گھر میں سب مجھے علی کہہ کر بلاتے ہیں، مجھ سے 7 سال چھوٹی بہن میرب اور اس سے بھی 2 سال چھوٹا میرا بھائی ہے۔ میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اس لیے خود پر ذمہ داری بھی سب سے زیادہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ شروع سے کام میں سنجیدہ اور کافی تحمل مزاج کا مالک انسان ہوں۔ میں بچپن سے ہی گھر میں سب کا خیال رکھتا تھا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ میری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے ایک ہی چاچا تھے، اس کے علاوہ پھپھو، دادی یا کوئی اور رشتہ دار کوئی نہ تھا، اور چچا کا گھر بھی ہمارے گھر والی گلی چھوڑ کر تیسری گلی کے وسط میں تھا، اور ان کے گھر کی مسافت بمشکل 5 سے 7 منٹ پیدل چل کے جانے کی تھی۔ ماں اور بابا کے خیال کے مطابق ہمیں ہر وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، سو میں بھی ان کے گھر میں چکر لگا لیا کرتا تھا، اور یہ سراسر میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ بابا نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں وہاں بھی جایا کروں، بس ہمارے دلوں میں ان لوگوں نے اس خیال کو پختہ کیا کہ وقت پڑنے پر ہمیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، اور وہ ہمارے اکلوتے چچا کا گھر ہے اور وہ بابا کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ اچھے وقتوں میں چچا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے مین مارکیٹ میں 4 دکانیں لے کر کرائے پر دے رکھی تھی، جن سے ہر ماہ خاصی معقول رقم ان کے ہاتھ آ جاتی تھی، مگر انہوں نے ان پیسوں کا بے دریغ استعمال نہ کیا تھا اور گھر کی ضرورت کے مطابق رقم خرچ کرتے تھے۔ معاشی لحاظ سے وہ لوگ اچھے خاصے تھے۔ میرا چاچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے تھے۔ چچی گھریلو اور نہایت سادہ لوگ خاتون تھیں، انہیں زمانے کی اونچ نیچ یا چال بازی کی کوئی سمجھ نہ تھی، اور ان کی بیٹیاں بھی سادہ سی تھیں۔ چچا ایک ٹانگ سے معذور تھے، اسی وجہ سے جب کبھی کسی کو کسی چھوٹی موٹی طبیعت خرابی کے باعث ہسپتال بھی لے کر جانا پڑ جاتا تو وہ گھبرا جاتے تھے
وہ اکثر مجھے فون کر کے اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے۔ میں روز ہی ان کے گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا، مگر ایک ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ میں ایک لڑکا تھا، اسی لیے ان کی جوان بیٹیوں کا اور ہمارا ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہنا صحیح نہ جانا جاتا تھا۔ ساری عمر ہم نے چھوٹا تو رہنا نہیں تھا، بڑا ہونے کے بعد کسی برائی کا شکار ہو جانے سے بہتر تھا کہ دونوں بھائی اپنے اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور وقت بے وقت ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا کریں۔ چچا کی سب سے بڑی بیٹی ہیرا مجھ سے 5 ماہ چھوٹی تھی، اور یکی بعد دیگری چاروں بیٹیوں کے پیدا ہونے کے باعث سب سے چھوٹی کا مجھ سے عمر میں 6 سال کا فرق تھا۔ سبھی ایک ساتھ پل بڑھ کر جوان ہو گئیں۔ ان سبھی بہنوں نے BA تک تعلیم حاصل کی اور پھر گھر پر سکون سے بیٹھ گئیں۔ چچی کی طبیعت اکثر خاصی ناساز رہتی تھی، اس لیے گھر کا سارا نظام ان بہنوں نے مل جل کر سنبھال رکھا تھا۔ مگر تیسرے نمبر والی بیٹی کے BA کے امتحانات کے بعد چچی کا انتقال ہو گیا۔ یہ موت ان کے لیے ناگہانی آفت تھی۔ ساری بیٹیوں کا غم سے برا حال تھا، چچا کی بھی دکھ سے حالت غیر تھی۔ ان کے دکھ کا وہ عالم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ والدین سے بچھڑنے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ویسے تو ہر کسی کے لیے کانٹے ہوتے ہیں، مگر جب کسی کے سامنے اس طرح کے دکھ ہو تو صحیح معنوں میں والدین کی قدر کرنے کو دل چاہتا ہے، اور یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرے دل میں اپنے والدین کی قدر و منزلت مزید بڑھ چکی تھی، اور ان کا دکھ بھی بہت قریب سے محسوس ہو رہا تھا۔ رو رو کر میرے چچا اور ان کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو تو جیسے ختم ہو چکے تھے، مگر ان کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ انہیں بھی وقت گزرنے کے ساتھ صبر آ ہی گیا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ سب معمول کی زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ مگر ان کا گھر ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ ماں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دن تو دوست احباب رک سکتے ہیں، مگر پھر ہر کسی کو اپنے گھر بھی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ مگر جب تک سب چچا کے گھر رکے ہوئے تھے، سب نے ہر لحاظ سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ چچی کے بہن بھائیوں نے 10-15 دن ان کے غم میں برابر کا ساتھ دیا۔ انہی دنوں میرے ابا نے میرا رشتہ چچا کی بڑی بیٹی سے طے کر دیا، اور 1 سال بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سب لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے، اب بس ہم ہی رہ گئے تھے جو روز ان کی طرف جاتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ چچا کی بڑی بیٹی سے میرا رشتہ ہو چکا تھا، اور میں اسے دل میں بھی پسند کرنے لگا تھا۔ خیر، وقت اسی طرح گزرتا گیا اور سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چلتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ تب میرے ابا نے چچا سے وعدے کے مطابق میری شادی کی بات کی۔ چچا نے بھی خوشی سے میرے ابا کو کہہ دیا کہ اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ رکھ لو۔ میرے ابا تو اسی ہفتے میں میری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شادی کی تیاریاں مکمل تھیں، مگر چچا نے کہا تھا کہ اس ہفتے ان کی مرحوم بیوی کی بڑی بہن یعنی ان کی بڑی سالی کی بیٹی کی شادی ہے، اور وہ سب ان کی شادی پر جا رہے تھے۔ چچا نے کہا کہ وہاں سے جیسے ہی واپس آئیں گے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ چچا کی سبھی بیٹیاں ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ میری منگیتر، جسے میں اپنے خواب خیالوں میں اپنے بیوی تصور کرنے لگا تھا، وہ بھی چچا کے ساتھ جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس روز میرا دل کیوں اداس اداس تھا۔ خیر، چچا اپنی بیٹیوں کو لے کر پنجاب کے ایک گاؤں میں آ گئے تھے جہاں پر ان کی سالی رہتی تھی۔ وہاں سے چچا روز بلا ناغہ دن کے کسی بھی حصے میں بابا سے ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ گاؤں میں خوبصورت باغات وغیرہ کی زیارت کرواتے رہے، اور دوسرے مقامات پر بھی زیارت کے لیے جاتے تو بابا کو بھی زیارت کروا دیتے۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اور چند دنوں بعد ان کی واپسی ہونی تھی۔ مگر پھر اچانک سے ہمارا چچا کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا۔ ان کا موبائل نمبر آف جا رہا تھا، اور ہمارے پاس ان کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں تھا۔ بابا کا تو پریشانی کے باعث سونا جاگنا کھانا پینا ہی فراموش ہو گیا۔ بار بار کال کر کے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے، مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف موت کا سناٹا چھایا رہتا۔ ہر شخص کی زبان پر ان کے لیے خیر کی دعا ہوتی، مگر کون جانتا تھا کہ وہاں کیا کچھ ہو چکا ہے، اور ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھلا۔ ہم بھی کچھ نہ کر پائے، اور پھر مقررہ وقت پر میں بس اسٹینڈ پر پہنچا تو میری سب سے چھوٹی سالی روتے ہوئے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ابا کو میں پہلے ہی زبردستی گھر میں رہنے کا کہہ کر اکیلا ہی بس اسٹینڈ پر آیا تھا، اور اس کو اکیلا آتا دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہر طرف تیزی سے لوگ آتے اور جاتے دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ میں کچھ سننے کے قابل رہا اور نہ بولنے کے قابل رہا ہوں۔
میں اپنے چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو میری ہی طرف آ رہی تھی۔ تب میری آنکھوں میں نمی پھیلی اور کب یہ نمی دھواں دار آنسوں کا روپ اختیار کر چکی تھی میں بے خبر تھا۔ بس دماغ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے چچا اور ان کی 3 صاحبزادیاں ایک ساتھ، اور اس کا مطلب نہایت دردناک ہی ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ بس میں اکیلی ہی سوار ہوئی ہوگی اور وہ وہیں رکنے کی ضد کر کے بیٹھ گئے ہوں۔ کاش ایسا ہی ہو جاتا، مگر وہ نہ ہوتا جو ہو چکا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم سب کے دل کسی انجانے خوف کے سبب ڈرے ہوئے تھے، مگر ایک ساتھ 4 لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نظر سے اوجھل ہو جانا بہت ہی دردناک تھا۔ اب میرے لیے قدم اٹھانا بھی ممکن نہ ہو رہا تھا۔ چچا کی چھوٹی بیٹی فردوس میرے قریب پہنچ چکی تھی اور مجھے مسلسل پکار رہی تھی، مگر میں اس کی سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف ہونٹ ہلا رہی ہے اور آواز نہیں ہے۔ جیسے تیسے میں خود کو سنبھال کر اس کو ہمراہ لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ میرے ذہن میں ابھی بھی سب گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل سے سراتی ہوئی آواز میں اپنے دوست کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ میں اس وقت خود کو مفلوج ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں گاڑی چلانا مجھے نامناسب لگ رہا تھا۔ خیر، کسی طرح میرے دوست نے ہمیں گھر پہنچایا، اور گھر پہنچ کر میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر گھر میں بھی سب کو اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر 1 سال بعد پھر سے صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ ہر طرف سوگواری پھیل چکی تھی۔ بابا کو یہ سب سن کر شدید قسم کا جھٹکا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غش کھا کر گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے فوری علاج کی وجہ سے بابا کی جان بچ گئی تھی۔ چند دن گزرے تو کچھ حوصلہ ہوا اور معاملات کی طرف دھیان گیا۔ فردوس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ سب ختم ہو گئے اور صرف وہی باقی بچی ہے اور اسے ایک خراش تک نہیں آئی ہے۔ اس نے کچھ عجیب و غریب سی کہانی سنائی کہ گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی خوبصورت آم کا باغ تھا۔ وہ ایک نہر کے قریب تھا۔ ہم سب اس باغ کی سیر کرنے جا رہے تھے۔ نہر کا پل کراس کرتے وقت وہ پل ٹوٹ گیا اور ایک سیلاب تھا جو ہم سب کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بہت سی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ پورا گاؤں اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اپنے بچ جانے کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ قدرت کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے کہ وہ جلدی سے ایک گاڑی سے اتر کر ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر باقی سب انجانے میں مارے گئے تھے اور وہ کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔ بے بسی سے سب کو مرتا دیکھتی رہی، اور پھر حکومت کی طرف سے مدد پہنچی اور مجھے کیمپ میں پہنچا دیا گیا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد سب کا جنازہ کر دیا گیا تھا۔ وہ سب 50 لوگ تھے، اور بابا اور باجی لوگ بھی ان میں شامل تھے، اور 4 دن بعد وہ اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہ بیٹھ رہی تھی، مگر وہاں پر ہم موجود تو نہیں تھے، صرف وہی موجود تھی، اور ایسے میں اللہ کو شاید یہی منظور تھا، سو ہم صبر کر گئے اور ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ مگر فردوس کا غم تھا کہ کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماں نے اس کو الگ کمرہ دے دیا کیونکہ اب وہ اپنے گھر اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ ماں کا خیال تھا کہ اس کو کسی طور پر یہ محسوس نہ ہو پائے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ ماں یا میری بہن اس کو زبردستی پکڑ کر اس کو کمرے سے باہر لاتے تو وہ پاگلوں کی طرح اوپر دیکھتی رہتی، مگر کسی سے بات تک نہ کرتی۔ بابا نے کہا کہ کچھ عرصہ اس کو اکیلا رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنا غم بھلا سکے۔ یوں کافی روز تک اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر دیکھ لیا۔ وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ دن میں ایک بار وہ بھی آدھی روٹی کھاتی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ایک دن اپنی جان لے گی، مگر سب نے مل کر یہ سوچا کہ اس کا کوئی پکا انتظام کیا جائے تاکہ ہر وقت کوئی اس کے ساتھ رہ سکے اور اس کو برا بھی نہ لگے، اور اس کا واحد حل شادی تھا، کیونکہ اس طرح اس کی زندگی کا رخ بدل جانا تھا اور سوچنے کا زاویہ بھی بدل ہی جانا تھا۔ اب مسئلہ اچھے اور قابل اعتبار رشتے کا تھا، تو سب نے مجھے ہی اس قابل سمجھا اور اس کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے میرے کاندھوں پر ڈال دینے کا فیصلہ کیا۔ میں اس شادی پر راضی نہیں، میں خود بھی ابھی تک صدمے میں تھا، مگر سب کے سمجھانے پر ایک روز میں نے سادگی سے فردوس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور تب سے میں نے بھی دل سے اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی اور اس کو خوش رکھنے کی سر توڑ کوششیں جاری رکھی، مگر فردوس کی صحت میں بہتری نہ آئی۔ اس کی اصل وجہ تو بعد میں کھلی، اور اس کے باعث اس کا اب تک بچ جانا ہی حیران کن تھا۔ بہتری تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ اس کو زبردستی کھلایا پلایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کو شدید قسم کا کوئی صدمہ تھا جو اس کو روز مار رہا تھا،
اور اس کے اندر سے جینے کی امنگ چھین چکا تھا۔ میں تو خود اس قدر حیران تھا کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی، آنسوؤں سے چہرہ بھگو چکی تھی اور نڈھال سی بیٹھی تھی اور ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ سردرد ہو گیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی، میرے اللہ میں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں، قیامت والے دن میں ان سب لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتی، اور یہاں کے لوگ مجھے دکھ سے نکالنے کے لیے ہر وقت خود کو میرے سامنے مضبوط ظاہر کرتے ہیں۔ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ وہ آستین میں سانپ پال رہے ہیں اور ان کے سب دکھ کی وجہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات انسانی عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے وہ اکیلی اس مشکل وقت میں ایک اونچی ٹیلے پر کیسے چڑھ سکتی تھی؟ میں نے اس کو جھنجھوڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی اور خوف اس کے چہرے سے صاف دکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو فردوس، تم نے صاف الفاظ میں مجھے سب کچھ نہ بتایا تو میں ابھی جا کر سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ دھمکی اپنا کام کر گئی تھی اور اس نے مجھے پہلے تو منت کی اور وعدہ لیا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں گا، اور پھر بتانا شروع کیا کہ شادی پر جانے سے پہلے اس کو ایف اے مکمل کرنے کے بعد اسے زبردستی گھر بٹھا لیا گیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہنوں کی طرح نہیں تھی، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اس پر سختی کر دی گئی تھی۔ گھر سے اس کا نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ کب اس مقام پر پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گاؤں جا کر وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے گی، مگر اس کی بڑی بہن کو اس کے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ اس نے فردوس کو بہت سمجھایا مگر یہ نہ مانی اور اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، مگر وہ جس ٹیکسی پر بیٹھی تھی وہ ٹیکسی والا اسے اپنے گھر لے گیا۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں پہلے سے ہی اس کے 4 آوارہ دوست اکٹھے تھے، وہ سب مل کر فردوس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت فردوس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ کہہ دیا کہ گاؤں میں جس گھر میں اس کی بہنیں اور باپ رہ رہے ہیں ان کے پاس بہت سارا زیور اور پیسہ ہے، اگر وہ وہاں جا کر انہیں مار کر یہ پیسہ اور زیور لوٹ آئے اور وہ ان کی ساتھی بن جائے گی اور ان کے ساتھ رہے گی۔ ویسے بھی وہ گھر سے بھاگ آئی ہے۔ فردوس نے ان باتوں سے ان 5 لوگوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ عادی مجرم تھے، کسی کو مارنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ فردوس کو لے کر واپس اسی گاؤں میں آ گئے۔ فردوس نے انہیں وہ گھر دکھایا جہاں اس کی بہنیں اور باپ رہ رہا تھا۔ وہ خود ایک سائڈ پر چھپ گئی اور اس طرح ان بندوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور وہیں پر بابا اور تینوں بہنوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مگر ان کی قسمت بری کہ موقع واردات پر وہ خود بھی پکڑے گئے تھے اور وہاں سوائے خون کے کچھ نہ تھا۔ فردوس نے پولیس کو آتے دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر شہر یہاں پر آ گئی۔ اسے تو سزا ملنی چاہیے تھی، مگر وہ یہاں پر ہماری ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ سب کو لگتا کہ فردوس اتنے بڑے سہنے سے گزری ہے، اس وجہ سے اتنی دکھی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اندر ہی اندر وہ خود کو مجرم سمجھ کر اپنی بہنوں اور باپ کا قاتل سمجھ کر روتی رہتی ہے۔ احساس جرم اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ وہ اتنی ظالم اور سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اسے بہت بری بیماری تھی جو اسے رفتہ رفتہ موت کے قریب لے جا رہی تھی۔ شاید اپنے جرم کی وجہ سے اس نے رو رو کر خود کو اندر سے ختم کر دیا تھا۔ میں نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے اندر جینے کی امنگ ختم ہو چکی ہے۔ میری بیوی بالکل نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا تک نہ تھا، جس کو ہم اتنے مہینوں سے مرا ہوا تصور کر رہے تھے۔ وہ زندہ اور صحیح سلامت واپس آ گئے تھے، یعنی میرے چچا اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ میری منگیتر بھی بالکل ٹھیک تھی۔ سب ان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تو ان کو مارنے والے تھے، مگر بروقت پولیس نے آ کر ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تھا، اور اس دوران میرے چچا کی منجلی بیٹی بہت زخمی ہو گئی تھی اور اسے وہیں قریبی ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تھا۔ چچا کا موبائل ٹوٹ گیا تھا اور انہیں کسی کا نمبر یاد نہیں تھا۔
تب سے لے کر چچا اپنی بیٹیوں سمیت ہسپتال میں تھے، مگر ان کو لگ رہا تھا فردوس کہیں گم ہو گئی ہے، شاید ڈاکوؤں کے گروہ نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے اسے وہاں بہت ڈھونڈا، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ تب وہ ہمت ہار کر واپس آ گئے۔ جب میں نے چچا کو ساری حقیقت بتائی اور فردوس کے ارادوں سے آگاہ کیا تو چچا کو بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ بولے، مجھے معلوم ہے میری سب سے چھوٹی بیٹی بہت جذباتی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ دل کی بری نہیں ہے۔ چچا کے کہنے پر میں ان سب کو فردوس کے پاس لے گیا تھا۔ چچا فردوس کی حالت دیکھ کر صدمے میں چلے گئے تھے۔ وہ لاغر سا وجود ان کی بیٹی کا تھا۔ باپ بیٹی کے بیچ بہت دیر تک معافی تلافی، رونا دھونا چلتا رہا۔ فردوس کی تینوں بہنیں ہسپتال میں تھیں۔ ان سب نے فردوس کی حالت دیکھ کر اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب فردوس چند دن کی مہمان ہے۔ اسے کسی زہریلے مچھر نے کاٹ لیا تھا، اب اس کا بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فردوس بہت کمزور ہو چکی تھی اور ایک رات خاموشی سے سوئی تو دوبارہ نہ اٹھی۔ سب کو اس کی موت کا بہت گہرا صدمہ لگا تھا، مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ 1 سال بعد میری شادی چچا کی بڑی بیٹی ہیرا سے ہو گئی تھی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جلد بازی، جذباتی پن اور غصہ ہمیشہ انسان کا نقصان ہی کرواتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔